چلیں آج ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی گہرے سوال پر بات کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہماری اصل نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ واقعی خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے؟ آئیے اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور خود کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بس ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور پوری ایمانداری سے خود سے یہ سوال کیجیے، جب ہم کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کیا وہ عمل واقعی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے یا کہیں دل کے کسی کونے میں کوئی اور امید بھی چھپی ہوتی ہے؟ تو پھر فرق کیا ہے؟ ایک سچی نیکی اور ایک سودے میں کیا فرق ہے؟ آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا نقطہ ہے جہاں ایک اچھا بھلا کام نیکی کے دائرے سے نکل کر ایک ڈیل، ایک ٹرانزیکشن بن جاتا ہے۔ دیکھیں، اکثر ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا اور ہمارے دل میں کچھ ایسی امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً یہ خیال کہ چلو ٹھیک ہے، کل کو یہ شخص بھی تو میرے کام آئے گا، یا یہ کہ لوگ دیکھیں گے تو مجھے کتنا اچھا سمجھیں گے، یا پھر دل میں یہ تکبر آ جانا کہ اب تو میں نے اس پر احسان کر دیا ہے۔ اور بس یہی وہ نقطہ ہے جہاں سارا کھیل بدل جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک امید دل میں موجود ہے تو پھر وہ عمل اللہ کے لیے کی گئی نیکی نہیں رہتا، وہ ایک سودا بن جاتا ہے، ایک ایسا سودا جس کا منافع ہم اسی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرق بالکل واضح ہے نا؟ ایک سچی نیکی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں نہ تعریف کی طلب ہوتی ہے، نہ پہچان کی خواہش۔ اس کا اجر صرف آخرت میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سودے میں بدلہ اسی دنیا میں لوگوں کی تعریف کی صورت میں چاہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ اصول تو خود قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ کسی انسان سے بدلے کا سوال ہی نہیں کرتا، خاص طور پہ کسی غریب، یتیم یا بے سہارا سے۔ ارے بھائی، جو شخص خود 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے وہ بھلا آپ کو واپس کیا دے سکتا ہے سوائے دعاؤں کے؟ اچھا، اب ایک اور بہت ہی اہم بات، کیا کبھی سوچا ہے کہ ایک کی ہوئی نیکی بھی ضائع ہو سکتی ہے؟ ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جو اس کی ساری قدر و قیمت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تو وہ سب سے خطرناک لمحہ آخر ہے کون سا؟ جواب بہت سادہ ہے، لیکن اتنا گہرا کہ روح تک کو ہلا دے۔ وہ لمحہ نیکی کرنے کے بعد آتا ہے، جب آپ زبان سے یا اپنے دل میں بھی اس شخص کو یہ جتلا دیتے ہیں کہ یہ میں نے تمہارے لیے کیا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جب وہ نیکی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، نیکی کا ارادہ تو اللہ کے لیے تھا، لیکن جب اس کی تعریف یا اس کا بدلہ کسی انسان سے مانگ لیا تو گویا اس کا اجر، اس کا ریوارڈ اسی دنیا میں وصول کر لیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا کی تعریفوں اور واہ واہ کی صورت میں لے لیتا ہے، وہ جب آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ بالکل خالی ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس ساری بات کو آخرت کے پیمانے پر رکھ کر دیکھتے ہیں، جہاں ہماری نیتوں کا اصل حساب کتاب ہونا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کا تصور کریں، قبر کا اندھیرا ہے اور وہاں انسان بالکل تنہا ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ اس وقت نہ مال و دولت کام آئے گا، نہ رشتہ دار ساتھ ہوں گے، اور نہ ہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں متاثر کرنے کے لیے نیکیاں جتائی گئی تھیں۔ سب ختم۔ اور پھر وہ ایک سوال پوچھا جائے گا، وہ ایک سب سے اہم سوال جس پر ہر چیز کا دار و مدار ہوگا۔ یہ عمل کس کے لیے کیا تھا؟ اب یہاں 2 ہی راستے ہیں، 2 ہی جواب ہیں۔ اگر جواب یہ ہوا کہ لوگوں کے لیے، تعریف کے لیے، نام کے لیے کیا تھا، تو نتیجہ 0 ہے، کوئی عمل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ لیکن اگر جواب یہ ہوا کہ یا اللہ صرف تیری رضا کے لیے، تو بس وہی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن یہیں پر اللہ کی رحمت بھی نظر آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل، کوئی ایسی نیکی جسے شاید ہم دنیا میں بھول بھی چکے ہوں، اگر وہ خالص نیت سے صرف اللہ کے لیے کی گئی ہو تو اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بچا لے گی۔ تو بات گھوم پھر کر ایک ہی جگہ آ جاتی ہے، ایک آخری حتمی انتخاب پر۔ اور یہ وہ آخری سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے، آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟ انتخاب ان 2 چیزوں کے درمیان ہے۔ کیا لوگوں کی عارضی واہ واہ چاہیے،
جو آج ہے اور کل نہیں رہے گی، یا پھر اللہ کی دائمی خوشنودی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ اور اس انتخاب کے پیچھے کی منطق بہت سادہ ہے۔ انسان آج ہمارے ساتھ ہیں، کل نہیں، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہ آج بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور یہ ایک طاقتور اور حتمی وعدہ ہے جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی بھی خسارے میں، نقصان میں نہیں رہتا۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہیں۔ نیکی کریں تو خاموشی سے کریں، دل کو ہر قسم کی دنیاوی خواہش سے پاک رکھیں اور بدلے کی امید صرف اور صرف اللہ سے رکھیں۔ تو چلتے چلتے ایک سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتا ہوں، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو ہر روز خود سے کرنا چاہیے۔ کیا میرا آج کا عمل جنت والا تھا؟ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں اور نیکی کے اس سلسلے کا حصہ بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔